اور تیسری بات یہ میرے عزیز طلبہ کہ جو باتیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، نصیحت کی جاتی ہے، وہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں وہ باتیں۔ آپ کو اساتذہ جو سمجھاتے ہیں یا جو سبق دیتے ہیں یا جو طور طریقہ سکھاتے ہیں، جو آپ کو آداب سکھاتے ہیں، مثال کے طور پر کھانے کے آداب کیا ہے، مسجد میں جانے کے آداب کیا ہے، بڑے سے ملے تو کیسے ملے، چھوٹے سے ملے تو کیسے ملے، گھر جائے تو والدین سے کیسے پیش آئیں، یہ جو سب چیزیں ہم سیکھتے ہیں طور طریقہ، ان طور طریقوں پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں سیکھ لیا جب تک مدرسے میں تو ٹھیک ہے، مدرسے کے باہر نکلے سب چیز سے آزادی مل گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں عمل کرنا، بچپن سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ بڑی عمر تک، آخر عمر تک عمل کا جذبہ باقی رہے گا۔ صحابہ کرام نے یا بزرگان دین نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، ان تعلیمات کے پہنچانے کے مختلف ذرائع ہیں، لیکن سب سے اہم ذریعہ، سب سے اہم کہ نبی کو صحابہ کرام نے جو کرتے دیکھا اس کو اپنے عمل میں اتار لیا۔ وضو نبی نے ایسے کیا، نبی نے کھانا ایسے کھایا، نبی چلتے تھے ایسے چلتے تھے، نبی کسی سے ملتے ایسے ملتے تھے۔ تو جو چیز عمل میں اتار لی جاتی ہے نا، اس کو پھر انسان بھولتا نہیں ہے۔ اس لیے مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی وضو کر رہے تھے، بڑی عمر کے آدمی تھے، وضو کر رہے تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، دیکھیں کہ انہوں نے کہ چچا جان جو وضو غلط کر رہے ہیں۔ اب یہ کہتے کہ چچا آپ کو وضو کرنے نہیں آتا، چچا غصہ ہو جاتا، ہم کو پڑھانے چلا ہے، تو آج کا لونڈا ہمیں پڑھانے چلا ہے، اتنی عمر کا میں ہو گیا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، یہ کہا چچا جان ہم چھوٹے بچے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، ذرا دیکھیے ہم صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ جب بچے نے وضو کیا، چچا سمجھ گئے کہ ہاں میں نے غلطی کی۔ تو عملی جامہ پہنایا جائے۔ آج بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم لوگ جانتے بہت کچھ ہیں لیکن عمل کا فقدان ہو جاتا ہے۔ آپ کی عمر کچی عمر ہے، ابھی نوعمر ہے، آپ ابتدائی عمر میں ہے۔ جب ابھی سے عمل کا جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ بڑی عمر کے جب ہوں گے تو شریعت پر پوری طرح چلنے والے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔